السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. دین کی 5 بنیادوں میں نماز دوسری اہم بنیاد ہے، اور نماز کے صحیح اور درست ہونے کے لیے طہارت اور پاکیزگی شرط ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ کوئی بھی نماز اللہ رب العالمین کے یہاں بغیر طہارت کے قابل قبول نہیں۔ طہارت سے مراد انسان کا 2 طرح کی ناپاکی والی حالت سے پاک ہونا ہے۔ ایک تو بڑی ناپاکی والی حالت جس سے پاک ہونے کے لیے وضو کافی نہیں ہے بلکہ غسل کرنا ضروری ہے، اس کو حدث اکبر کہتے ہیں، جیسے حالت جنابت ہے۔ اور دوسری جو ناپاکی والی حالت ہے اسے حدث اصغر کہتے ہیں، چھوٹی ناپاکی والی حالت، اور اس سے نکلنے کے لیے وضو کافی ہے۔ ایک انسان اگر باوضو نہیں ہے تو نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انسان بغیر وضو کے نماز ادا کرتا ہے، یا اگر اس پر غسل واجب تھا تو بغیر غسل کیے نماز ادا کرتا ہے، تو اس کی نماز سرے سے باطل ہے۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے طہارت یہ شرط ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ طہارت میں جو دوسرا طریقہ ہے طہارت حاصل کرنے کا وہ وضو ہے۔ اگر آپ باوضو نہیں ہیں تو نماز آپ کی درست نہیں۔ وضو کے تعلق سے پچھلے درس میں ہم نے یہ 12واں چیپٹر شروع کیا تھا، دروس المہمہ میں الدرس الثانی عشر شروط الوضو، یعنی 12واں سبق وضو کے شرطوں کے بیان میں۔ اور پچھلے درس میں وضو کے تعلق سے اچھی خاصی گفتگو ہماری ہوئی تھی۔ وضو کے متعلق میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے، یعنی وضو عبادت ہے، اور عبادت میں نیت شرط ہے۔ تو وضو ایک ایسی عبادت ہے جس میں مخصوص طریقے پر ہاتھ، چہرے، سر اور پیر کو دھویا یا ان کا مسح کیا جاتا ہے، یعنی جن کو دھونا ہے ان کو دھویا جاتا ہے، اور جن کا مسح کرنا ہے ان کا مسح کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے قربت کے ارادے سے۔ اور جب یہ عبادت ہے تو اس عبادت کے انجام دیتے وقت انسان کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہونی چاہیے۔ اگر کوئی انسان مخصوص طریقے پر وضو کا جو طریقہ ہے، شرعی طریقہ، اس طریقے پر وضو تو کرتا ہے، لیکن اس کی نیت اور اس کا ارادہ صرف ٹھنڈک حاصل کرنا ہے، یا ہاتھ، پیر، سر اور چہرے میں کوئی چیز لگی ہو، کوئی گندگی لگی ہو یا دھول لگا ہو، اس کو صاف کرنا مقصود ہے، تو اس انسان کا وہ عمل وضو نہیں کہلا سکتا۔ وضو یہ دین اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوضو رہنے کی ہمیں تلقین فرمائی تھی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، کہ وضو پر صرف مومن ہی وضو کی حفاظت کرتا ہے، یعنی مومن ہی وہ شخص ہوتا ہے جس کی برابر یہ خواہش رہتی ہے کہ وہ ہمیشہ حالت وضو میں رہے۔ جب اس کا وضو باطل ہوتا ہے وہ وضو کر لیتا ہے۔ یہ ایمان کے اعلیٰ درجے کی علامت ہے۔ اور
یہ جو وضو ہے، اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ وضو کی حفاظت یہ دنیا میں ایمان والا ہونے کی علامت ہے۔ وضو کی حفاظت دنیا میں ایمان والا ہونے کی علامت ہے، اور یہ جو وضو ہے، وضو کی حفاظت سے انسان آخرت میں بھی ایمان والا ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامۃ غرا محجلین من آثار الوضوء، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میری امت قیامت کے دن بلائی جائے گی اور وضو کے جو آثار ان کے اعضاء پر ہوں گے، یعنی جن اعضاء کو، ہاتھ کو، پیر کو، چہرے کو، سر کو وہ دھویا کرتا تھا، مسح کیا کرتا تھا، وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، تو ان کا چمکنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ انسان ایمان والا انسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی۔ اور ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجدت انا قد رأيت اخواننا، کہ میری خواہش ہے کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا السنا اخوانک یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ آپ کو یہ خواہش ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کو دیکھ لیں، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ بھی تو آپ کے بھائی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو، واخوانی الذین لم یأتوا بعد، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے، یعنی اس زمانے میں آپ کی زندگی کے بعد جو لوگ آپ کی امت کے پیدا ہونے والے تھے وہ تو پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میرے اصحاب ہو، میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو ابھی تک آئے نہیں ہیں، یعنی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کیف تعرف من لم یأتی بعدک من امتی، کیف تعرف من لم یأتی بعد من امتی، اے اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ اپنے بھائیوں کو کیسے پہچانیں، ان لوگوں کو جو ابھی تک آئے ہی نہیں ہیں، جن کو آپ نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے، تو بھائی قیامت کے دن آپ ان کو پہچانیں گے کیسے؟ ہمیں تو آپ پہچان لیں گے نا، ہم آپ کے اصحاب ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، آپ ہم کو پہچانتے ہیں، ہم آپ کو پہچانتے ہیں، لیکن آپ جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو آپ کے بعد آنے والے ہیں قیامت تک کے آپ کی امت کے لوگ، تو آپ ان کو کیسے پہچانیں حالانکہ آپ نے ان کو دیکھا نہیں؟ قال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، بتاؤ ایک گھوڑے کا ایک جھنڈ ہو اور اس میں ایک بڑا چمکدار گھوڑا موجود ہو، تو کیا تم میں سے جس آدمی کا وہ گھوڑا ہے وہ اس بہت بڑی بھیڑ میں اس گھوڑے کو اپنے گھوڑے کو نہیں پہچان سکتا؟ صحابہ نے کہا کہ یہ یقیناً بلا ہے رسول اللہ، کیسے نہیں، گرچہ گھوڑوں کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن مخصوص گھوڑا تو بالکل واضح ہے اور وہ دیکھ کر کے پہچانا جا سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا طَرْفُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، صحیح مسلم کی روایت سے کہا کہ مثال پہلے بیان کر دی، جس طریقے سے گھوڑوں کے جھنڈ میں چمکتا ہوا گھوڑا پہچان دیا جاتا ہے، ویسے ہی انسانوں کے جھنڈ میں میری امت کے وہ لوگ جو وضو کیا کرتے تھے، وضو کی حفاظت کیا کرتے تھے، وہ وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لیے جائیں گے، اور وہ وضو کے اعضاء ان کی چمک رہے ہوں گے جب وہ میرے پاس آئیں گے، اور میں حوض کے پاس یعنی حوض کوثر، حوض کوثر کیا ہے؟ کوثر ایک نہر ہے جو جہنم سے نکلتی ہے، اور اس نہر سے جو حوض بنتا ہے اس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا طَرْفُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور میں حوض کوثر کے پاس میں ان کا انتظار کر رہا ہوں گا، ان کے انتظار میں وہاں موجود ہوں۔ معلوم ہوا کہ جس طریقے سے دنیا میں وضو کی حفاظت یعنی وضو کی حفاظت کرنا دنیا میں ایمان کی علامت ہے، ویسے ہی وضو کی حفاظت کرنا آخرت میں بھی ایمان کی علامت ہے۔ اور وضو یہ ایسا عمل ہے جس سے انسان کے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جن کے لیے توبہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صغیرہ گناہ بہت سارے انسان سے ہوتے رہتے، صبح شام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے انسان سے چھوٹے بڑے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو گناہ ہیں اور ایسے گناہ جن کے لیے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، جو کبیرہ گناہ ہے، ان میں اصل یہ ہے کہ انسان توبہ کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کبیرہ بھی معاف کر سکتا ہے، شرک کے علاوہ اور حقوق العباد کے علاوہ، اور ان گناہوں کے علاوہ جن کو انسان اعلانیہ طور پہ کرے، 3 قسم کے گناہوں کے علاوہ
شرک کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا معاف نہیں کروں گا. حقوق العباد کے بارے میں حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے جس سے کوئی چیز کام نہیں آئے گی تم اپنے اپنے ظلم کو معاف کروا لو. تم نے کسی کے اوپر زیادتی کی ہے یا کچھ کیا ہے تو حقوق العباد 2 چیزیں ہو گئی. اور تیسری چیز ہے وہ گناہ جس کو انسان نے اعلانیہ طور پہ کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ کل امتی معافی الا المجاہرون کہ میری امت کے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے سوائے مجاہر, یعنی جو جہرن جو گناہ کرتا ہے, اعلانیہ طور پہ گناہ کرتا ہے, تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. کر تو سکتا ہے, معاف کرے گا نہیں, اللہ رب العالمین کہہ دیا ہے. باقی اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جتنے گناہ ہیں یا بڑے بڑے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا. لیکن بڑے گناہوں میں اصل یہ ہے کہ ان سے توبہ کیا جائے, اور چھوٹے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کرنے کا یا چھوٹے گناہوں کو مٹانے کا اللہ تعالیٰ نے بہت سارا انتظام کر رکھا ہے. ان میں سے ایک انتظام انسان کا وضو کرنا ہے. وضو کرنے سے وہ گناہ جن کے لیے توبہ شرط نہیں ہے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ, جس نے وضو کیا فاحسن الوضوء, اور اچھے ڈھنگ سے وضو کیا, خرجت خطاياه من جسده, اس کے گناہ اس کے جسم سے گرنے لگتے ہیں, گر جاتے ہیں. حتى تخرج من تحت اظفاره, یہاں تک کہ ناخن کے نیچے بھی جو اس کے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی گرتے چلے جاتے ہیں. یعنی چھوٹے بڑے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے وضو کرنے کے نتیجے. اور ایک دوسری روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات, کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں اور تمہارے درجات بلند کر دیے جائیں. قالوا بلا یا رسول اللہ, صحابہ نے کہا کیوں نہیں, ضرور بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ, سختی سردی کے وقت مشقت کے وقت مکمل ڈھنگ سے وضو کرنا, یہ پہلا عمل ہے. وکثرت الخطى الى المساجد, اور مسجد کی طرف بکثرت قدم بڑھا کر جانا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کا گھر دور ہو تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ پیدل چل کر کے جائے بجائے سواری کے, کیونکہ ہر ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. اور وانتظار الصلاة الى الصلاة, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا. فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ 3 کام جو ایسے ہیں جو سرحد پر مسلمان قوم کی حفاظت کرنے کے برابر ہیں. جو مجاہدین ہوتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام سرحد کی حفاظت کیا کرتے تھے کہ یہ اسلامی حکومت, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 اعمال ایسے ہیں ان کو انجام دینے والا اس مجاہد کی طرح ہے جو اسلامی سلطنت اور اسلامی حکومت کے دفاع کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے بارڈر پہ کھڑا رہتا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. اچھا, ہم نے یہ جو بات کہی ہے کہ وضو کے ذریعے سے انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں, کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے, چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ میں اصل یہ ہے کہ انسان کیا کرے, توبہ کرے. اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, آپ نے فرمایا ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مکتوبہ, کہ کوئی بھی ایسا مسلمان کہ جب نماز کا وقت آ جائے فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها, وہ بہتر ڈھنگ سے وضو کرے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے اور اطمینان کے ساتھ رکوع کرے, یعنی نماز کے اندر خاص طور سے رکوع اور تمام ارکان کو اطمینان کے ساتھ مکمل ڈھنگ سے انجام دے. الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب, تو یہ تمام اعمال پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اس آدمی کے لیے, لیکن ایک شرط, ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله, جب تک وہ کبیرہ گناہ نہ کرے. کبیرہ گناہ ان نمازوں کے ذریعے سے, یعنی وضو کے کرنے کے ذریعے سے یا خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے سے معاف نہیں ہوتے. ان میں اصل یہ ہے کہ توبہ کیا جائے. البتہ جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اللہ رب العالمین سب معاف کر دیتا ہے. وذلك الدهر كله, اللہ کے نبی نے کہا کہ ہمیشہ ایسا معاملہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ 1 سال تک ایسا ہوتا رہے گا کسی کی زندگی میں, اس کے بعد پھر اس کو ہر چھوٹے بڑے گناہ کے لیے توبہ کرنا پڑے. جب جب اس سے گناہ ہوتے جائے اور وہ انسان نمازی ہے
باوضو رہتا ہے یا نماز کے لیے وضو کرتا ہے، جب وضو کرے گا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا ان نیک اعمال کو، جب تک وہ کبیرہ گناہ کا انجام ہے۔ کبیرہ گناہ اگر اس نے انجام دے دیا تو پھر ان نمازوں اور ان وضوؤں کے ذریعے سے بھی کبیرہ گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اصل یہ ہے کہ انسان اس کے لیے توبہ کرے۔ ہاں میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر اللہ چاہے تو کبیرہ بھی معاف کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا کہ نہیں میں کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معافی نہیں کروں گا، بلکہ حدیثوں میں ایسی دلیلیں ملتی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کا اخلاص اور انسان کی توحید اس قدر مضبوط ہو، گرچہ عمل معمولی ہو لیکن اخلاص اور توحید کے مضبوط ہونے کی وجہ سے بسا اوقات معمولی سے عمل کی بنیاد پر بھی بڑے بڑے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے وہ زانیہ عورت تھی بنی اسرائیل میں، اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش کے جنت میں داخل کر دیا، حالانکہ وہ طوائف تھی اور زنا کبیرہ گناہ، لیکن اس عورت کے اس معمولی سے عمل کو اللہ رب العالمین نے نہیں دیکھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کے اخلاص اور اس کی توحید کو دیکھا ہے۔ تھی مسلمان تو اس کے اخلاص میں اتنی طاقت تھی اور توحید اس کا اس قدر عالی تھا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہ کو بھی بخشا۔ ایسے کئی دلیلیں ایسی حدیثوں کے اندر موجود ہیں، لیکن اصل یہ معاملات ہر وقت نہیں ہوتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کے لیے انسان توبہ کرے۔ تو یہ وضو ہے، بڑا فضیلت والا عمل ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کی حفاظت کریں۔ نماز کے لیے تو وضو کرنا ہی، اس کے بغیر تو نماز درست نہیں ہوتی۔ وضو اس کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کی حفاظت کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بیان آ چکا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے وضو کر لے، رات میں سونے سے پہلے وضو کر لینا یہ انسان کے لیے مسنون ہے۔ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا یہ بھی انسان کے لیے مسنون ہے، اور 24 گھنٹے میں جب بھی وضو ٹوٹ جائے، ترک نماز اور اس طرح کی چیزوں کا طواف کا یا وقت نہ ہو، لیکن انسان اگر اپنے وضو کی حفاظت کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ اب آئیے کتاب میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے جن شروط کو ذکر کیا ہے وضو کے صحیح ہونے کے لیے شرطیں، دیکھیے وضو جو ہے یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، اور یہاں پر تقریباً کتنے شروط ہو گئے؟ شیخ نے یہاں پہ تقریباً 10 ایسی چیزوں کو ذکر کیا ہے جو وضو کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے وضو شرط ہے، اور بھی کئی شرائط ہیں، قبلہ کی طرف رخ کرنا، مصلی کا پاک اور صاف ہونا، یعنی ظاہری نجاست سے بھی پاک اور صاف ہونا، نیت کا موجود ہونا، کئی سطر کا ڈھکا ہونا، کئی ساری شرطیں ہیں نماز کے صحیح ہونے کے لیے۔ تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ انسان طہارت میں ہو، ہے نا، باوضو ہو۔ تو وضو کے صحیح ہونے کے لیے بھی شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے 10 شرطیں ذکر کی ہیں، اور یہ شرطیں فائدے سے خالی نہیں، ان کو ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں شروط الوضوء وہی 10، وضو کی شرطیں 10 ہیں۔ الاسلام والعقل والتمییز، اسلام یعنی آدمی کا مسلمان ہونا، والعقل یعنی آدمی کا عقل مند ہونا، یعنی صاحب عقل ہونا، پاگل نہ ہونا۔ کوئی انسان پاگل ہے، اور پاگل اگر مجنون آدمی وضو کرے تو اس کا وضو درست نہیں۔ کیوں درست نہیں؟ اس لیے کہ وہ انسان مکلف ہی نہیں۔ مکلف وہ انسان ہوتا ہے جو انسان سمجھدار، جو انسان ذمہ داری برداشت کر سکے۔ تو یہ صاحب عقل ہی نہیں، پاگل آدمی، اس سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا، نہ اس کے گناہ لکھے جاتے اور نہ اس کو کوئی آرام ہو۔ تو الاسلام سب سے پہلے کہ انسان مسلمان، کوئی غیر مسلم اگر آ کر وضو کرے تو اس کا وضو بیکار، اس کا وضو بیکار۔ دوسری شرط ہے عقل، پاگل انسان وضو کرے تو اس کا وضو بیکار۔ تیسری شرط ہے تمییز۔ تمییز میں بتا چکا ہوں اس سے قبل بھی، تمییز کا مطلب ہوتا ہے بچے کا سن شعور کو پہنچ جانا، بچے کا باشعور ہو جانا، بالغ ہو جانا نہیں، بچے کا باشعور ہو جانا۔ تو عام طور سے بچے جو ہے 7 سال کی عمر میں باشعور ہوتے ہیں، اس سے پہلے بے شعور رہتے ہیں، اس سے پہلے ان کو کسی چیز کا شعور نہیں ہوتا، کسی چیز کی سمجھ نہیں ہوتی، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا آگ ہے کیا پانی ہے، کیا ٹھنڈا ہے کیا گرم ہے۔ اسی لیے بچوں کو گائیڈنس میں رکھنا ہوتا ہے۔ تو جو بچے جب تک سمجھدار نہیں ہوئے ہیں، ان کا خود اپنا ارادہ، یعنی وہ خود کسی چیز کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے، تو ذمہ داری کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ نماز کی ذمہ داری۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف نہیں کیا، اور وہ کسی چیز کو قصداً ادا نہیں کر سکتے،
سمجھدار آدمی کی طرح، ہے نا. بچے کو پیشاب لگتا ہے کھڑے کھڑے کہیں بھی کر دیتا ہے، بے شعور بچہ نہیں. کوئی چمکتی ہوئی چیز دکھی فوراً ہاتھ چلا گیا اس کا، وہ بے شعور بچہ ہے. اس کو اس بات کی سمجھ نہیں کہ یہ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے. وہ اپنی ایک نیت نہیں بنا سکتا، قصدن وہ کسی کام کو نہیں کر سکتا. تو جب تک وہ بے شعور ہے، جب تک اس کو سمجھ نہیں آئی ہے، تب تک اس کی کوئی عبادت ہی نہیں. تو وہ بچہ، اس طرح کا بچہ اگر وضو کرے، باپ کی دیکھا دیکھی اگر بیٹھ کر کے پورا اس نے وضو کر لیا بھی، تو وہ وضو بیکار ہے. یعنی وہ وضو ہی نہیں. اس لیے کہ وضو میں ایک شرط کیا ہے؟ ایک شرط یہ ہے کہ اس میں تقرب کی نیت پائی جانی چاہیے، اور اس بچے کے اندر کوئی نیت نہیں. تو باشعور بچہ ہونا چاہیے. 7 سال کا کم از کم بچہ ہو جائے تو 7 سال کے بعد عام طور سے بچے جو ہیں 7 سال کی عمر میں باشعور ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد وہ وضو کریں تو ان کا وضو درست ہے، اس کے بعد وہ نماز پڑھیں تو ان کا نماز درست ہے. لیکن اس سے پہلے نہ ان کا وضو درست ہوگا اور نہ ان کی نماز درست ہوگی. اس کے بعد چوتھی جو شرط ہے النیہ، جس کا میں نے ابھی بھی تذکرہ کیا. نیت یہ ہونی چاہیے کہ وضو یہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کسی اور ارادے سے ہاتھ پیر نہیں دھوئے جا رہے. اگر کسی اور ارادے سے انسان وضو والے اعمال انجام دے لیکن ارادہ کچھ اور ہو، نیت اور قصد کچھ اور ہو، تو وہ وضو نہیں کہلا سکتا. اس میں تقرب الی اللہ کی شرط، تقرب الی اللہ کی نیت ہونی چاہیے. اس کے بعد جو 5ویں شرط ہے یہ بڑی اہم ہے. 5ویں شرط بڑی اہم ہے. کہتے ہیں استصحاب حکمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وضو کے شروع کرنے سے وضو کے مکمل کرنے تک انسان نے جو شروع میں جو ارادہ کیا ہے کہ میں طہارت کے ارادے سے وضو کر رہا ہوں اور اس کے بعد مجھے نماز پڑھنی ہے یا کچھ بھی ایسا عمل جس کے لیے وضو شرط ہے، یعنی طہارت حاصل کرنے کے لیے. وہ حدث اصغر میں تھا، بے وضو. اب وہ اس حالت سے نکلنے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے. تو اس ارادے سے اس نے وضو شروع کیا، اسی ارادے کے ساتھ وضو مکمل ہونا چاہیے. اگر درمیان میں اس نے اس ارادے کو توڑ دیا تو وضو باطل ہو جائے. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی نے شروع میں یہ ارادہ کیا کہ میں حالت طہارت میں نہیں ہوں، بے وضو ہوں، تو وضو کر دیا جائے. اب وہ اس نے وضو شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کا ارادہ ہے کہ یہ عبادت ہے، میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ وضو کر رہا ہوں. وضو اس نے شروع کیا طہارت کے ارادے سے اور اس نے ہاتھ دھویا، چہرہ دھویا، یعنی مضمضہ اور استنشاق، کلی اور ناک صاف کیا، چہرہ دھویا. اس کے بعد جب وہ دھو رہا تھا تو اس نے اپنا ارادہ چینج کر دیا. اس نے سوچا کہ ابھی تو وضو کر کے کیا کروں گا، ابھی تو نماز میں 2 گھنٹے باقی ہیں. اب چلو میں نے وضو شروع کر لیا ہے تو ایک کام کرتے ہیں، ہاتھ پر دھو ہی لیتے ہیں، پیر دھو ہی لیتے ہیں. یا بعض لوگوں کے ساتھ وضو کرنا تھا، کچھ لوگوں کے ساتھ وضو کرنا تھا، 3-4 لوگوں کے ساتھ وضو کرنا ہے، سب کے سب بیٹھ کر کے مسجد کے وضو خانے میں. تو ہاتھ دھونے کی جب باری آئے تو اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ ابھی تو 2 گھنٹے نماز میں باقی ہے، ابھی میں فالتو کا یہاں بیٹھ گیا وضو کرنے کے لیے. چلو ایسے ہی ہاتھ تو اب سارے لوگ دھو رہے ہیں، دیکھا دیکھیے اٹھوں گا بیچ سے تو لوگ پوچھیں گے ارے بیچ میں وضو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں، تو چلو کم سے کم ٹھنڈکی حاصل ہو جائے. اب اس میں جو ارادہ اپنا چینج کیا ہے نا، وضو اس کا باطل ہو گیا، وضو اس کا باطل ہو گیا. گرچہ وہ ہاتھ دھو لے 3 مرتبہ اور مسح کر لے اور پیر دھو لے، لیکن وضو اس کا مکمل نہیں ہوگا. تو اسی کو انہوں نے ذکر کیا استصحاب حکمها، کہ جو شروع میں انسان نے جس نیت کے ساتھ وضو شروع کیا ہے طہارت اور تقرب کے ساتھ، اس نیت کو وضو کے مکمل ہونے تک نہ توڑے تو اس کا وضو درست ہوگا. بیچ میں اگر توڑ دیا اس نے تو وضو باطل ہوگا. 6ٹھی شرط ہے، یہ بھی بڑی اہم ہے، کہتے ہیں انقطاع موجب الوضوء. انقطاع موجب الوضوء، موجب کہتے ہیں کسی چیز کو واجب کرنے کو، موجب یعنی کسی چیز کو واجب کرنے والا. موجب الوضوء، وضو کو واجب کرنے والا. وضو کو واجب کرنے والی کون سی چیز ہے؟ وہی چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی، ہوا کا خارج ہونا، پیشاب کا نکل جانا، ہے نا، اس طرح کی چیزیں. تو کہتے ہیں انقطاع موجب الوضوء، یعنی دوران وضو
وضو آپ کا تب درست ہوگا جب آپ نے وضو کو واجب کر دینے والی چیز کے منقطع ہو جانے کے بعد وضو کیا. کیا مطلب ہوا؟ ہوا خارج ہونے سے وضو باطل ہوتا ہے، یعنی وضو کو واجب کر دیتا ہے. ہوا کا خارج ہونا انسان پر وضو واجب کر دیتا ہے. ایک انسان نے وضو کرنا شروع کیا، ہاتھ دھونے اور کلی کرنے، ناک صاف کرنے کے بعد، چہرہ دھونے کے بعد ہوا خارج ہوگا، تو کیا اب وہ وضو کنٹینیو رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھ سکتا. اگر کنٹینیو کر کے پورا وضو مکمل بھی کرے تو بھی اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ درمیان میں ایسا عمل صادر ہو گیا ہے جس نے اس پر دوبارہ وضو کو واجب کر دیا ہے نا، یعنی وضو کو توڑ دیا ہے. تو وضو کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وضو کو واجب کر دینے والے یا وضو کو توڑ دینے والے اعمال منقطع ہو جائے، رک جائے، اس کے بعد وضو کیا. تو اگر کسی انسان نے وضو شروع کیا اور درمیان میں ہوا خارج ہوئی، یا پیشاب کا ایک قطرہ گر گیا، یا مدی خارج ہو گئی، یا منی خارج ہو گئی، یا ودی خارج ہو گئی، تین چیزیں انسان کی شرمگاہ سے نکلتی. ایک تو منی ہے جو فورس کے ساتھ اور لذت کے ساتھ نکلتا ہے، اور اس کے نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے. اور دوسری اور تیسری چیز مدی ہے جو شہوت کی وجہ سے نکلتا ہے، لیکن اچھال اور لذت کے ساتھ نہیں نکلتا. شہوت کی وجہ سے ضرور نکلتا ہے لیکن اچھال اور لذت کے ساتھ نہیں نکلتا. اور تیسری چیز ودی ہے جو پیشاب کے فوراً بعد پلچھٹ کی طرح وہ نکلتا ہے. تو باقی کی دو چیزیں جو ہیں ان سے انسان کا وضو باطل ہوتا ہے. ایک انسان وضو کرنے کے لیے بیٹھا اور ہاتھ اور منہ دھونے کے بعد اگر اس کی شرمگاہ سے ودی یا مدی یا پیشاب کا ہی ایک قطرہ گر گیا یا ہوا خارج ہو گئی تو آپ کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتا اپنے وضو. وہ پہلے کیا کرے گا؟ اگر گندگی لگی ہے شرمگاہ پر تو شرمگاہ کو صاف کرے گا، اور اگر گندگی نہیں لگی جیسے ہوا خارج ہو تو وہ انسان پھر سے وضو شروع کرے گا، پھر سے وضو شروع کرے گا. اچھا، اس کے بعد جو 10ویں شرط ہے نا، اس کو یہاں پر بیان کرنا مناسب ہے کیونکہ اس کا تعلق یہاں سے. 10ویں شرط جو ہے شیخ نے بیان کیا، دخول وقت الصلاة فی حق من حدثه دائم. کہا کہ جس آدمی کا حدث دائم رہتا ہے، یعنی جس آدمی کے جسم سے وضو توڑنے والی چیز برابر جاری رہتی ہے، جیسے پیشاب کے قطرے برابر ٹپکتے رہتے ہیں، یا کسی آدمی کو گیس کی بیماری ہے برابر گیس خارج ہوتا رہتا ہے. تو ایسے آدمی کے لیے وضو تب درست ہوگا جب نماز کا وقت شروع ہو گیا. جب نماز کا وقت شروع ہو گیا، نماز کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے اگر یہ آدمی وضو کرے گا تو اس کا وضو تو فوراً باطل ہو جائے گا، لیکن کیونکہ پیشاب کا قطرہ ٹپک جائے گا، گیس کی بیماری ہے تو گیس ہوا خارج ہو جائے گا. البتہ اگر نماز کے وقت شروع ہونے کے بعد اس نے وضو کیا تو اپنی نماز کو مکمل کرے گا سنتوں کے ساتھ. فرض نماز سنتوں کے ساتھ ادا کرے گا، گرچہ درمیان میں وضو کو توڑنے والی کوئی چیز خارج ہو جائے، جیسے گیس نکل جائے، ہوا خارج ہو جائے، یا پیشاب کے قطرے ٹپک جائے، یا بعض لوگوں کو مدی اور ودی نکلنے کی بھی بیماری ہوتی، وہ بھی نکل جائے تو اس کا وضو ٹوٹے گا نہیں. ٹھیک ہے، تو میں یاد کر رہا تھا کہ وہ انسان جس کو پیشاب کے قطرے ٹپکنے کی بیماری ہے یا ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے، ایسا انسان اگر وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے فوراً بعد پیشاب کا قطرہ ٹپک جاتا ہے یا ہوا خارج ہو جاتی ہے اور یہ آدمی نارمل ہے، اس کو بیماری نہیں ہے، تو اس کا وضو باقی دوبارہ وضو کرے گا. لیکن آدمی اگر نارمل نہیں ہے، اس کو بیماری ہے، تو یہ جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جائے اس کے لیے نماز پڑھنا درست ہے. اپنے وضو کو باطل نہیں مانے گا، اپنے وضو کو یہ انسان باطل نہیں مانے گا. لیکن ایسے آدمی کے لیے جس کو بیماری ہے یہ شرط ہے کہ وہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی وضو کرے. نماز شروع کرنے سے پہلے ہی وہ انسان وضو کرے. اور یہی حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ عورت کو بھی دیا ہے، یعنی ایسی عورت جس کو خون نکلنے کی بیماری ہے. ایک تو حیض کا خون ہوتا ہے اور ایک بیماری والا خون ہوتا ہے. حیض کے خون کے نکلنے کے بعد بیماری والا خون بعض عورتوں کو جاری ہو جاتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ شیطان
عورت کے رحم میں بچے دانی میں لات مار دیتا ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں، تو اس کی وجہ سے ایک خون جاری ہو جاتا ہے، اور یہ خون حیض کے خون سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ حیض کے خون کی کچھ علامتیں ہیں، جیسے 3 علامتیں علماء نے ذکر کی ہے، اور چوتھی علامت اطباء نے ذکر کی ہے۔ ایک علامت تو یہ ہے کہ حیض کا خون کالا ہوتا ہے، بالکل لال نہیں ہوتا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ حیض کا خون بدبودار ہوتا ہے، اور تیسری علامت یہ ہے کہ حیض کا خون گاڑھا ہوتا ہے، اور باقی جسم کا جو نارمل خون ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی گاڑھا نہیں ہوتا، کالا نہیں ہوتا، بلکہ لال ریڈ ہوتا ہے، اور ایک چیز میں نے کیا بیان کی، بدبودار، نارمل خون بدبودار نہیں ہوتا ہے نا۔ تو عورت کی شرمگاہ سے کبھی کبھی بعض عورتوں کو بیماری ہو جاتی ہے، اسی عورت کو کہتے ہیں مستحاضہ، جس کو استحاضہ کی بیماری، یعنی حیض کے بعد مزید خون آتا ہے، اس کو کہتے ہیں استحاضہ۔ تو حیض کے بعد جن عورتوں کو مزید اور خون جاری ایک مہینے تک جاری رہتا ہے، تو کیا وہ نماز روزہ نہیں کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے کیسز آئے تو آپ نے، اس میں تفصیل ہے لیکن وضو کے تعلق سے جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس میں آپ نے یہ تعلیم بھی کہا ثم توضئی لکل صلاۃ، کہ ایسی عورت جو ہے ہر نماز کے لیے وضو کرے گی حتی یجیء ذلک الوقت، ہر نماز کے لیے وہ عورت جو ہے وضو کرے گی، فجر کے لیے الگ وضو، ظہر کے لیے الگ وضو، عصر کے لیے الگ وضو، اور مغرب کے لیے الگ وضو، عشاء کے لیے الگ۔ اس کے لیے جمع کرنا بھی جائز ہے اور وضو کرنا افضل ہے، تفصیلات انشاءاللہ جب کبھی آئیں گے تو بات کریں گے اس پر، لیکن اس کے 3 طریقے ہیں اس کے حدیثوں میں بیان کیے گئے۔ ایک طریقہ جو ہے وہ یہ کہ ہر نماز کے لیے وہ عورت کیا کرے گی، وضو۔ اب اس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اگر اس کی شرمگاہ سے قطرات خون کے ٹپک جاتے ہیں، اس نے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا ہے، نماز سے مراد فرض نماز، اور فرض نماز سے مراد فرض نماز کے پہلے اور بعد کی تمام سنتیں ہیں، پورا پیکج ہے۔ تو وضو اس نے شروع کیا، وضو کیا اس نے، اور وضو کرنے کے بعد نماز اس نے شروع کیا اور شرمگاہ سے خون کے قطرات نکل گئے، کوئی حرج کی بات نہیں، وہ اپنی پوری نماز مکمل کرے گی، فرض نماز ادا کرنے کے بعد سنتیں بھی ادا کرے گی، البتہ دوسری نماز کے لیے پھر سے وضو کرے گی۔ تو ویسے ہی وہ انسان جس کو پیشاب کے قطرات ٹپکنے کی بیماری یا گیس کی بیماری، وہ انسان بھی ہر نماز کے لیے کیا کرے گا، وضو کرے گا، ہر نماز کے لیے وضو کرے گا، گرچہ دوران نماز اس کی شرمگاہ سے اس طرح کی چیزیں، جس چیز کے ٹپکنے یا نکلنے کی بیماری اس کو ہے، وہ چیز نکل جائے، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی طہارت پر، اس کی طہارت باقی رہے گی اور اس انسان کی نماز درست ہوگی۔ تو یہ 6ٹھی شرط کے بعد ہم نے 10ویں شرط کو لے لیا، یعنی 7 شروط پر ہم نے بات کی۔ اس کے بعد 8ویں شرط ہے، کہتے ہیں استنجاء او استجماع قبلہ، وضو کرنے سے پہلے شیخ نے بات فرماتے ہیں وضو کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وضو کرنے سے پہلے انسان استنجا کر لے۔ استنجا کا مطلب ہوتا ہے پانی کے ذریعے سے نجاست کو زائل کرنا، یعنی پانی لینا ہم کہتے ہیں، اور استجماع کا مطلب ہوتا ہے پتھروں کے ذریعے سے یہ نجاست کو ظاہر کرنا، کم از کم 3 پتھر لینے، ہے نا۔ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وضو کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ انسان پیشاب کرنے کے بعد، پخانہ کرنے کے بعد استنجا یا استجماع کرے، یعنی یا تو پانی کے استعمال سے نجاست کو ظاہر کرے یا پتھروں کے استعمال سے نجاست کو ظاہر کرے، اس کے بعد وضو کرے، ورنہ اس کا وضو درست نہیں۔ یعنی شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے اس قول کے مطابق اگر ایک آدمی نے پیشاب کیا، ٹھیک، اور پیشاب کر کے بغیر پانی کے استعمال کیے اڑ گئے اور جا کر اس نے وضو کر دیا تو وضو باقی ہے، لیکن اس مسئلے میں صحیح قول یہ ہے کہ ایسا انسان کا وضو درست ہے، البتہ اس پر یہ واجب ہے کہ وہ پانی کا استعمال بعد میں کرے یا پتھروں کا استعمال کرے اور جسم یا شرمگاہ میں جہاں کہیں نجاست لگی ہے اس نجاست کو ظاہر کرے، اس لیے کہ شریعت نے ظاہری نجاست کو وضو کے صحیح ہونے کے لیے وضو کے باطل ہونے کا ذریعہ نہیں بتایا، ظاہری نجاست کو وضو کے باطل ہونے کا ذریعہ شریعت نے نہیں بنایا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر باوضو ہے اور کتے کا پیشاب اگر اس کے پیر میں لگ جاتا ہے تو کیا اس کا وضو باطل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بس وضو باطل کیوں؟ بس وہ پانی کا استعمال کرے گا، پانی سے اپنے جسم کو صاف کر دے گا، یعنی جہاں پر پیشاب لگا ہے کوئی بھی نجاست لگی ہے صاف کر لے گا، وضو اس کا تو باطل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے پر
اگر کوئی انسان استنجا کرنے کے بعد اٹھ جائے بغیر پانی کا استعمال کیے، شرمگاہ میں پیشاب کے خطرے لگے اور وہ انسان ویسے ہی اٹھ گیا اور اس پہ وضو کر گیا، ہے وضو تو اس کا درست، وضو تو اس کا درست ہے، ٹھیک ہے، البتہ وہ انسان اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس انسان پر واجب ہے کہ وہ جو ظاہری نجاست اس کے شرمگاہ کے پاس یا ارد گرد یا جسم کے کسی دوسرے عضو میں لگ گیا ہے یا جس کپڑے میں لگ گیا ہے اس کو تبدیل کرے یا دھو ڈالے، اس نجاست کو ظاہر کرے کسی بھی طریقے سے۔ یہ اس مسئلے میں راجح قول ہے۔ البتہ شیخ بن باز کے مطابق ان کے نزدیک جو ہے ایسا انسان کا وضو نہیں ہوگا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ وضو تو ہو جائے گا لیکن اس نجاست کو ظاہر کرنا اس پر واجب ہے۔ 9ویں شرط ہے، کہتے ہیں کہ پانی کا طہوریت ماء و اباحتہ، پانی کا پاک ہونا، ظاہر ہے کہ ناپاک پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا، وہ اباحتہ، اور پانی کا مباح ہونا، یعنی اس پانی کا استعمال کرنا جس کا استعمال مباح ہے، جائز ہے۔ گندا پانی اگر ہے، نجس پانی ہے، ناپاک پانی ہے تو یہ تو کلیئر ہے، آپ ناپاک پانی سے وضو نہیں کر سکتے، ہے نا۔ پانی کا مباح ہونے سے کیا مراد ہے؟ پانی کا مباح ہونا یعنی ایسا پانی جس کے استعمال کی آپ کو اجازت ہے، یا تو وہ آپ کا پانی ہو یا کسی دوسرے کا پانی ہو لیکن اس نے آپ کو اس پانی کی اجازت دی، استعمال کرنے کی اجازت دی۔ یعنی شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے اس کتاب میں جو بات لکھی ہے، انہوں نے جو شرط ذکر کیا ہے وہ اباحتہ، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے نزدیک اگر پانی ایسا ہے جس کا استعمال حرام ہے، جیسے چوری کیا ہوا پانی، چھینا ہوا پانی، ہاں یہ پانی چھینا ہوا کسی سے آپ نے چھین لیا، غصب کر لیا، یا آپ نے کسی کا پانی چوری کر لیا اور اس چوری کیے ہوئے یا غصب کیے ہوئے پانی سے آپ وضو کرتے ہیں، تو اس کتاب کے مطابق، اس کتاب میں شیخ نے پانی کے مباح ہونے کو شرط پر قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ایسا انسان جو چوری کر کے پانی لیتا ہے اور اس سے وضو کرتا ہے اس کا وضو باطل ہے، یا کسی کا پانی وہ چھین لیتا ہے اور چھین کر کے اس پانی سے وضو کرتا ہے تو اس کا وضو باطل ہے۔ البتہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے جو فتویٰ میں نے پڑھا وہ اس کے مختلف تھے، اس کے برعکس انہوں نے فتویٰ دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کا نظریہ چینج ہو گیا، موقف ان کا تبدیل ہو گیا۔ فتوے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ایک سائل کے جواب پر یہ کہا کہ اس کا وضو تو درست ہے لیکن وہ انسان چوری یا اس پانی کو غصب کرنے کی وجہ سے آثم ہے، گنہگار ہے۔ لیکن اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے، لیکن اس مسئلے میں ایک جماعت علماء کی ہے جو یہ کہتی ہے کہ چھینے ہوئے پانی سے یا چوری کیے ہوئے پانی سے وضو درست نہیں، وضو درست نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ ان کی دلیل بڑی مضبوط ہے، بڑی مضبوط دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ وہ پانی آپ کا نہیں ہے، جب وہ پانی آپ کا نہیں ہے تو آپ اس پانی کا استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اس پانی کا جو استعمال کر رہے ہیں وہ استعمال آپ کے لیے حرام ہے، پانی کا استعمال آپ کے لیے حرام ہے، اور وضو کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو شرط قرار دیا، پانی کے بغیر وضو نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر کسی کے چوری کیے ہوئے پانی سے یا غصب کیے ہوئے پانی سے آپ وضو کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک گناہ تو یہ کیا کہ پانی چوری کیا یا چھین لیا، اور دوسرا گناہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو اس پانی کے استعمال کی اجازت نہیں، آپ بغیر اجازت کے اپنی مرضی سے اس پانی کا استعمال کر رہے ہیں، ہے نا۔ پانی چوری کرنا بھی منع ہے اور چوری کرنے کے بعد اس پانی کا استعمال بھی آپ کے لیے حرام ہے، اور وضو کا بلا واسطہ ڈائریکٹ تعلق اسی پانی سے ہے۔ تو جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اس چیز سے آپ عبادت کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں اس آدمی کے لیے پانی کا استعمال وضو کے لیے ہی صحیح حرام ہے کہ نہیں، منع ہے، اور جس چیز سے شریعت منع کرتی ہے یہ اصول ہے النہی یقتضی الفساد، جس چیز سے شریعت منع کرتی ہے اگر اس چیز کو انسان کرے تو وہ عمل باطل ہو جاتا ہے، وہ عمل باطل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ چوری کیے ہوئے پانی سے یا چھینے ہوئے پانی سے وضو بھی درست نہیں، وضو درست نہیں۔ بہرحال یہ دو موقف ہیں علماء کے، اور یہ اجتہادی مسئلہ ہے، مطلب
مطلب بہت یہ کہہ لیجیے کہ دقیق مسئلہ ہے، تو دونوں کے پاس جو دلائل ہے بڑے مضبوط ہیں۔ بہرحال انسان کو تو یہ چاہیے کہ وہ پانی چوری ہی نہ کرے، وضو کرنے کا معاملہ بعد میں ہے، پانی کسی کا نہ چھین، وضو کرنے کا معاملہ یہ تو بعد میں آئے گا، اور اگر وضو کرنا بھی پڑ جائے تو اس پانی کا استعمال نہیں کرنا۔ علماء کہتے ہیں اگر آپ کے پاس وضو کرنے کے لیے کوئی پانی میسر نہیں ہے سوائے ایک آپشن کے کہ آپ کسی کا پانی چوری کر لیں یا چھین لیں کسی سے، تو ایسی صورتحال میں آپ کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، تو تیمم کر لیجیے، چھیننے کی کیا ضرورت ہے، چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ البتہ اگر کسی کے پاس چوری کیا ہوا پانی یا غصب کیا ہوا پانی ہے، وضو تو اس سے درست نہیں ہے علماء کی ایک جماعت کے مطابق، اور وہ قول بڑا مضبوط ہے، لیکن اسی پانی سے اگر آپ کے کپڑے میں نجاست لگی اور آپ نے اس پانی سے نجاست کو صاف کر دیا تو آپ کا کپڑا پاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پاک ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ نجاست کے صاف کرنے کے لیے شریعت میں پانی کی شرط نہیں لگائی، وضو کے لیے پانی کی شرط لگائی گئی ہے نا۔ وضو پانی اگر موجود ہے تو پانی کی موجودگی میں کسی اور چیز سے وضو نہیں ہو سکتا، لیکن گندگی کو صاف کرنے کے لیے شریعت میں پانی کی شرط نہیں لگائی۔ مثال کے طور پہ ایک کپڑے میں بچے نے پیشاب کر لیا، ناپاک ہو گیا کپڑا، اگر اس میں آپ کو اس کپڑے کو تیز دھوپ میں رکھ دیا اور دھوپ کی وجہ سے پورا پیشاب ہو گیا، کپڑا بالکل صاف، نہ مہک باقی ہے اس میں نہ اس کا کوئی اثر باقی ہے، تو وہ کپڑا پاک ہے۔ اور نجاست کے ظاہر کرنے میں نیت بھی کوئی شرط نہیں، کپڑے میں اگر گندگی لگ گئی ہے، آپ نے چھت کے اوپر ڈالا یا رکھا، آپ نے اس کو نہیں دھویا، بارش میں دھو دیا، آپ نے تو ارادہ ہی نہیں کیا اس کو دھونے کا، تو بھی کپڑا پاک ہے۔ تو ظاہری نجاست کو پاک کرنے کے لیے شریعت نے پانی کی شرط نہیں لگائی ہے، اس لیے آپ کسی بھی چیز سے اس کو دھوئیے، کسی بھی چیز سے آپ اس کو دھوئیے، اگر ظاہری طور پہ وہ نجاست ختم ہو گئی ہے تو کپڑا یا وہ چیز یا وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ اس لیے جن علماء نے یہ کہا کہ چوری کیے ہوئے اور غصب کیے ہوئے پانی سے، چھینے ہوئے پانی سے وضو درست نہیں ہے، وہ علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وضو درست نہیں، لیکن اگر کسی نے بالفرض، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بالفرض اگر کسی نے ایسے پانی سے یعنی خراب پانی سے اپنی نجاست کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے تو نجاست تو صاف ہو جائے، کیونکہ وہ کوئی عبادت تو ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی صفائی کے لیے پانی کو شرط نہیں دیا۔ یہ معنی ہوا اس شرط کا طہوریت الماء و اباحتہ، کہ پانی کا پاک ہونا اور پانی کا جائز اور مباح ہونا۔ اور ایک آخری چیز ہے، کہتے ہیں ازالۃ ما یمنع وصولہ الی البشرہ، ایسی چیز کو جسم کے جن اعضاء کو ہم وضو میں دھوتے ہیں، ان اعضاء سے ایسی چیز کو دور کر دینا، نکال دینا جو پانی کو جلد تک پہنچنے سے روکے۔ انسان کے ہاتھ میں اگر ایسی چیز لگی جیسے کوئی بہت ٹائٹ انگوٹھی ہے جس کے اندر پانی نہیں جا سکتا، یا اسی طریقے پر انسان نے جیسے عورتیں لگاتی ہیں نیل پالش، ہے نا، نیل پالش لگاتی ہیں تو وہ ایک پرت ناخن کے اوپر بن جاتی ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی ایسی چیز جو ایک لیئر کریٹ کرے، وہاں پہ ایک کوٹ آ جائے وہاں پہ، جس کی وجہ سے جلد تک پانی نہ پہنچے، تو ایسی صورتحال میں انسان کا وضو نہیں ہے۔ البتہ اگر کلر ہے، صرف رنگ ہے، اس میں کوئی پرت نہیں بنائی ہے جلد کے اوپر، چمڑے کے اوپر، صرف رنگ ہے، جیسے جو مہندی ہوتی ہے، حنا جس کو کہا جاتا ہے، حنا اردو میں کہتے ہیں، عربی میں حنا کہتے ہیں، مہندی جو پتے والی مہندی ہوتی ہے، تو وہ انسان کے ہاتھ پر ہتھیلی پر اس کو لگایا جاتا ہے، ہتھیلی پر چمڑے کا جو کلر ہے وہ صرف بدلتی ہے، لال رنگ وہاں آپ کو دکھائی دیتا ہے، لیکن چمڑی کے اوپر کوئی لیئر نہیں بنتی، کوئی پرت نہیں بنتی، اسی لیے وہ اکھڑتی نہیں، پرت کی طرح اکھڑتی نہیں، تو وہ جائز، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز انسان استعمال کرتا ہے جو اس کے چمڑے اور پانی کے درمیان آ جائے، پانی کو چمڑی تک نہیں پہنچنے دے، تو ایسی صورتحال میں وضو نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں ازالۃ ما یمنع وصولہ الی البشرہ، جلد تک پہنچنے میں جو چیز رکاوٹ بنے اس چیز کو دور کر دینا، اس کے بعد وضو کرنا، یہ وضو کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔
تو یہ 10 شرطیں ہیں جن کا شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ اگر ہمارا وضو باطل ہو گیا تو نماز باطل۔ اس لیے یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جن کو شیخ نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کی شرح پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں درست اور مسنون طریقے پر وضو کرنے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر تمام اعمال میں ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اتباع کی توفیق بخشے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔